بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سمندری طوفان کی اور اس کے بعد باقی طوفانوں کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اب یہ سمندری طوفان جو ہے اس کا 19واں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ سمندری طوفان اب کراچی سے صرف 340 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ طوفان کی پوزیشن بالکل بھی نہیں بدلتی تو پھر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے اندر 100 ملی لیٹر بارش ہو سکتی ہے ودن 24 آور۔ یہ بہت ہی بھیانک صورتحال ہے۔ کیٹی بندر سے ٹکرانے کی بات ہو رہی ہے کہ ضرور ٹکرائے گا، وہاں سے نقل مکانی تقریباً 1 لاکھ افراد کی ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے کچھ نقل مکانی ہم سن رہے ہیں کہ بھارت کے اندر بھی کوئی 50,000 لوگوں کو نقل مکانی کرا دی گئی ہے۔ معاملہ خطرناک ہے، آنے والے 24 گھنٹے اہم ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ لوگ اپنی تمام احتیاطی تدابیر اختیار کیجئے، گھروں میں رہیے، محفوظ جگہوں پہ رہیے۔ اگر آپ کہیں اس طرف ہیں، ساحلی پٹیوں پر ہیں، تو محفوظ مقام میں منتقل ہو جائیے 2 دن کے لیے کم از کم، اور اس کے بعد جو ہے باقی اللہ خیر کرے۔ اگر آئی ایم ایف کی بات کریں تو آئی ایم ایف آپ کے بجٹ سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہے، اور اخراجات اور ٹیکسز کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے جو خرچے ہیں حکومت کے وہ جوں کے تو رہتے ہیں، وہ بدلتے ہی نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، لہٰذا ان کو غصہ ہے اس بات کے اوپر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو مجموعی حجم ہے وہ 144 کھرب ڈالر ہے۔ 144 کھرب کے اندر آپ اندازہ لگائیے گا، 144 کے اندر سے 73 کھرب روپے تو آپ سود کا نکال دیں، یعنی کہ پوری پاکستان کی آمدنی جو متوقع ہے، یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں، متوقع آمدنی کی آدھی اماؤنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف سود، اصل بھی نہیں، سود بھی چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ ترقیاتی منصوبے 11 کھرب روپے کے، اور ایف بی آر سے آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو وہ 92 کھرب روپے دے گی۔ اور دیکھیں ایف بی آر 92 کھرب کا آپ کو شاید 200 کھرب بھی دے دے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سخت ہونی چاہیے دینے کی۔ اگر لوگوں کے پاس سخت ہی نہیں ہوگی تو پھر کیسے دیں گے؟ یہ تو بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے آصف الزرداری صاحب نے کہا کہ پہلے لوگوں کو امیر کریں، اس کے بعد ان سے ٹیکس لیں۔ تو یہاں پر صورتحال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تو اپنی سروائیونگ کی لڑائی اس ٹائم لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر، ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 92 کھرب ایک نکال لیں گے، اور براہ راست ٹیکس کے ذریعے 37 کھرب 59 ارب روپے اور نکال لیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کتنے ریئلسٹک ہیں، یہ تو آئی ایم ایف اور حکومت ہی فیصلہ کرے گی۔ اگلی خبر آپ کو دے دوں، یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ٹویٹر کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اور مختلف جو بھی ان کے پاس پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، عادل راجہ کی گرفتاری جو ہے وہ کنفرم ہو رہی ہے برطانیہ کے اندر۔ 2 رپورٹس مکس ہو کے آ رہی ہیں، ایک یہ کہ ان کو اوپر ایک الزام آیا تھا کہ انہوں نے اپنے ویڈیوز کے ذریعے یا جو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے ذرائع، وہ حکومت یعنی کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں انسان۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور آ رہی ہے کہ ان کے اوپر کوئی حد تک عزت دعویٰ کیا گیا ہے، انہوں نے کوئی 4-5 ماڈلز کے اوپر بات کی تھی۔ تو یہ ایک مکس رپورٹ آ رہی ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن ایک بات جو کنفرم ہو رہی ہے وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں اس ٹائم عادل راجہ جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں برطانیہ کی موجود ہیں۔ اسلام آباد سے یہ غائب ہوئے تھے اور ایک دم سے یہ نمودار ہوئے تھے برطانیہ کے اندر۔ یہ 2 شخصیات ہیں، ایک راجہ عادل اور ایک جو ہے ڈاکٹر عمران فاروق، جو پاکستان میں غائب ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نمودار ہوئے تھے برطانیہ کے اندر۔ یہ 2 شخصیات کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور آپ کو میں خبر دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر صابر شاکر، معید پیرزادہ سمیت 4 افراد کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ابھی جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کے جو محرکات ہیں بڑے زبردست ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک شہری ہے ماجد محمود، اس نے اسلام آباد کے تھانے اپارہ میں صابر شاکر، معید پیرزادہ سمیت 4 افراد کے خلاف دہشت گردی اور بغاوت کا مقدمہ درج کروا دیا۔ 9 مئی کو ویڈیو پیغامات کے ذریعے فوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے اکسانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اب وہ بتاتے کیا ہیں؟ وہ بتاتے یہ ہیں کہ وہ 9 مئی کو، یہ جو شہری ہے یہ 9 مئی کو گزر رہا تھا میلوڈی سے گزر رہا تھا، اور 15 سے 20 افراد ملزمان کی ویڈیو پیغامات کے ذریعے لوگوں کو دہشت گردی پر اکسا رہے تھے۔ مظاہرین صابر شاکر، معید پیرزادہ اور دیگر سے دہشت گردی پھیلانے کی ہدایت لے رہے تھے۔ یہ انہوں نے اپنی کانوں سے بھی سنا، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور اس چیز کے پروف بھی انہوں نے شاید پولیس کو دے دیے ہیں۔ مقدمے میں کہا گیا کہ ملزم
عسکری تنصیبات پر حملے کر کے ملک میں دہشت گردی اور انتشار پھیلانا چاہتے تھے، ملزمان بیرون ملک میں رہ کر ملک دشمن ایجنسیوں کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، بلا بلا بلا۔ یہ ایک عام شہری کا الزام ہے جس کو اب عدالتوں میں پروو ہونا ہے کہ انہوں نے میلوڈی سے گزرتے ہوئے جو تقریر سنی ہے شابر شاکر کی اور محیط پیرزادہ کی، اس کو ان کو اب جسٹیفائڈ بھی کرنا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں آپ بھی اپنے الفاظوں میں ضرور کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا استعفیٰ آیا ہے، اس استعفے کے حوالے سے میں آپ کو ایک پاکستانی صحافی ہیں رؤوف کلاسرا، انہوں نے کمنٹ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نالائقوں کا ملک ہے جہاں نادرا چیئرمین طارق ملک جیسے فورن کوالیفائڈ یا زیادہ پڑھے لکھے پاکستانی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک لائق بندہ آ جائے ہم سب نالائق مل کر اسے مار بھگاتے ہیں۔ یہ ملک بلو ایوریج لوگوں کے لیے بنا ہے اور وہی یہاں پر راج کریں گے۔ بلو ایوریج تو مطلب ایوریج بھی نہیں، بلو ایوریج لوگوں کے لیے ملک بنا ہے، ایسا ان کا ماننا ہے، اور وہی ملک پہ راج کریں گے۔ فورن کوالیفائڈ آئے گا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم سے وہ بندہ ہضم نہیں ہوتا اور ہم اس کو بھگاتے ہیں۔ ان کی جو ریزگنیشن ہے وہ ریزگنیشن کم لگتی ہے، زیادہ وہ لگتی ہے چارج شیٹ جو لگتی ہے اس میں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کا نام ای سے میں ڈال دیا گیا ہے، یہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑی پوسٹ پر تھے نیو یارک کے اندر اور انہوں نے وہاں پر اپنی بہت خدمات انجام دی ہیں، لیکن یہاں پر صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین نادرا منتخب ہونے سے پہلے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام نیو یارک میں چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اس میں اس ادارے کی بہتری کے لیے ابھی تمام توانائیاں صرف کی، اور ملک میں کوئی بھی جماعت برسر اقتدار ہو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائیں۔ پارلیمانی کمیٹیوں میں نادرا کے سربراہ کے طور پر اپوزیشن یا حکومتی بینچ کے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے ان کی تمام خدشات پر معاونت کی۔ الیکشن کمیشن نے معاونت کے لیے کہا تو میں نے ملک کے تمام اسٹیک ہولڈر سے کہتے ہیں رابطہ کیا، ملک کی 300 سیاسی جماعت کو میں نے ایکسس دیا۔ میں اداروں کی تبدیلی کے کی طاقت جو افراد اور جماعتوں سے بالاتر ہو پر یقین رکھتا ہوں۔ سیاسی حالات مجھ سے لگی امید کی وجہ سے میرا کام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ موجودہ سیاسی ماحول میں میرے لیے کام کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے، اور جن سمجھوتوں کی مجھ سے امید کی جا رہی ہے وہ میرے لیے اقتدار سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک کام کریں، آپ بجائے کوئی ایکسپیریمنٹ کریں، کوئی حاضر سروس سے کوئی ریٹائر کو لے کر آئیں، آپ یہاں پر ضرور کوئی قابل شخص کو لے کر آئیں، کیونکہ یہ ملک نادرا جو ہے یہ کسی سیاسی تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ہونے والا تھا نادرا کے اندر، ڈیٹا کے اندر کیا کام ہونے والا تھا، اور اب ان کو کیا خدشات ہیں، کیا معاملات ہیں، اور یہ کیوں باہر جانا چاہ رہے تھے، ان کے اوپر کیوں ECL لگایا گیا، انہیں روک دیا گیا ہے۔ اللہ خیر کرے جو بھی ہے بہرحال۔ اب اس میں ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور نادرا جو ہے اس کے اندر پہلے بھی ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اس کے اوپر کوئی لے دے ہوا تھا، اور نادرا کے سے پہلے نیب کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسی قسم کی کوئی حرکت ہوئی تھی، اور وہ تو خراب نہیں پتہ لگا کہ انہوں نے بھی چارج شیٹ دی تھی۔ نادر کے جو تھے وہ انہوں نے بھی چارج شیٹ دی ہے، اور جو نیب کے تھے انہوں نے بھی چارج شیٹ دی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح آپ ان سے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ بہرحال یہ ہے کہ اگر میں آخری ویڈیو ختم کروں اس بات کے اوپر کہ اگر آپ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کے ہیں، انہوں نے کچھ ویڈیوز شیئر کی ہیں، اور اس کے اندر ہم نے جو دیکھا ہے، جو نظر آ رہا ہے بظاہر کہ کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ چیئرمینز اور جو منتخب نمائندے ہیں جماعت اسلامی کے، ان کے گھروں پر ڈالے آ رہے ہیں، ویگو ڈالے آ رہے ہیں، اور ان کو زبردستی اٹھا کے لے کے جایا جا رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ کپڑوں میں ہیں، بہرحال اب گاڑیاں جو ہیں وہ تو وہی ویگو ڈالی ہیں، لیکن جو لوگ ہیں وہ اس میں سول کپڑوں میں ہیں، اور ان کو اٹھا کے لے کے جایا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انہیں بقول نعیم الرحمان کے سیف ہاؤسز میں رکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اس الیکشن کے اندر یا تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں اگر اس طرح کریں گے تو پھر ہم لوگ جیت نہیں سکتے میئر کا الیکشن، جبکہ اگر سیٹ کی کاؤنٹنگ کی بات کریں تو نعیم الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی تعداد زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی کے، لیکن جس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے تو اس کے مطابق تو کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں رہا ہمارے لیے کہ ہم اپنا میئر پھر منتخب کر پائیں گے۔ اس کے بارے میں جو بھی اپنی رائے ہو ویڈیو کے حوالے سے آپ ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔